الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبادة بن صامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول أدوا الخياط والمخيط وإياكم والغلول فإنه آر على أهله يوم القيامة رواہ الدارمی ورواہ النسائی عن عمرو ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت عبادہ ابن صامت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دھاگا اور سوئی تک ادا کرو اور خیانت سے بچو کہ یہ خیانت قیامت کے دن خائن پر عار ہوگی۔ دارمی اور نسائی نے باروایت عمر ابن شعیب عن ابی عن جدہ روایت کی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک میں یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، الخیاط والمخیط۔ تو اس حوالے سے مرقات نے فرمایا ہے کہ خیاط اور مخیط دونوں کے معنی ہوتے ہیں دھاگا، اور جو خیاط ہے یہ خیط کی جمع نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی جمع خیوط ہے یا اخیات آتی ہے، نہ کہ یہ خیاط ہے۔ یہ جو تکرار ہے اس میں الخیاط والمخیطہ، یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی جو جوڑنے کے لیے، جسے کہتے ہیں لازمی تاکید ہے۔ جیسے ایک دفعہ کام کہہ دیا تو پھر کہا اچھا یار دوبارہ بلا کر اس کو کہنا، ضرور کہنا، یعنی تاکید کر دی، ضروری قرار دیا اور اہم قرار دیا۔ اس کو تکرار اس لیے ہے۔ مگر اشہۃ للمعات میں فرمایا کہ جو مخیط ہے یہ بروزن منیر ہے، سینے کا آلہ، سینے کا آلہ یعنی سوئی، سینہ ہوتا ہے نا، سینہ پرونا، سینے کا آلہ۔ لہذا خیاط کے معنی پھر دھاگا اور مخیط کے معنی جو ہو گئے وہ سوئی ہو گئے، سوئی دھاگا۔ ظاہری بات ہے دونوں سے ہی سیا جاتا ہے نا۔ اگر خالی سوئی ہو تو تب بھی سلائی نہیں ہوتی، اگر خالی دھاگا ہو تو تب بھی سلائی نہیں ہوتی۔ تو جو تکرار ہے اس میں مطلب یہ ہے کہ معمولی سے معمولی، ادنا سے ادنا چیز میں بھی خیانت نہ کرو، چونکہ یہ باب غنیمت کے مال کا ہے، یعنی جو غنیمت کا مال ہے اس میں سوئی بھی اگر ہو، دھاگا بھی ہو، معمولی چیز ہیں یہ، تو اس میں سے بھی تم خیانت نہ کرو۔ ویسے تو خیانت منع ہے، ویسے بھی منع ہے کہ کسی چیز کی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ تو چیپٹر کے حوالے سے چونکہ یہاں غنیمت کی تقسیم کا چیپٹر ہے، اس لیے یہاں خصوصی طور سے اس کو ادھر لائے گئے ہیں۔ تو ویسے کسی بھی مسلمان کو سوئی دھاگے تک کی خیانت کسی کے مال میں نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا خیانت سے تم بچو، کیونکہ یہ جو خیانت ہے قیامت کے دن خائن پر بڑا بوجھ ہوگا، اس کے لیے آر ہوگی، اس کے لیے بڑی تکلیف والی چیز ہوگی۔ یہ بظاہر تو معمولی خیانت ہے، لیکن اس کا وہ بوجھ قیامت کے دن اٹھا نہیں سکے گا، اس کے لیے بڑی پریشانی ہوگی، بدنامی بھی ہوگی۔ جو لوگ دیکھیں گے بھی یہ خائن ہے، جو وہاں جنتی سارے جہنمی بھی دیکھیں گے یہ خائن ہے، اس کی نشانی ہوگی۔ تو بہرحال یہ جو حدیث پاک ہے یہ دارمی اور نسائی نے بروایت عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ روایت کی ہے۔
خیانت کا جو مال ہے وہ خائن کے کندھے پر ڈالا جائے گا، چونکہ مال کندھے پر اٹھایا جاتا ہے نا، بوجھ جو ہوتا ہے اسے سخت وہ مشکل سے اٹھائے گا اور اٹھائے پھرے گا، تکلیف بھی ہوگی، اور جو بدنامی ہے وہ اس کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کسی کے مال میں سے سوئی دھاگے کے برابر بھی خیانت کرنے کی توفیق ہی نہ دے، ہمارے دلوں میں خوف ڈال دے ایسے کاموں کا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ہے نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پس وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اور جو اس بات سے ڈر گیا، من خاف جو بھی ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے جو اس کی نفس خواہش کرتا ہے برے کام کی اس سے وہ رک گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پس اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ جو ڈر ہے نا، ڈر اللہ تعالیٰ کا، مجھے حضور کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، میں وہاں اللہ کے حضور کھڑا ہوں گا، تو یہ ڈر بھی بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔